دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کیا کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ بلڈ پریشر بہت سمجھدار بیماری ہے۔ یہ سامنے والے کو دیکھ کے ہائی ہوتا ہے اور لو ہوتا ہے۔ سامنے والا کمزور اور غریب ہو تو ہائی ہو جاتا ہے، اور اگر سامنے والا طاقتور اور امیر ہو تو لو ہو جاتا ہے۔ آج کل شادی کا مطلب ہے سالوں کی محنت سے کمائی گئی رقم کو ایک ایسے دن پر خرچ کرنا جس کا مقصد 400 ایسے لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے جو کبھی بھی آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ جب تک طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو اور آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنی چھوڑ دی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک مسکراہٹ، ایک درگزر، ہمدردی کا ایک کلمہ، مہربانی کا ایک عمل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ عمل ایک کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عکس قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھلایا جاتا۔ بہترین ہوتے ہیں وہ رشتے جو لاکھ اختلافات کی صورت میں بھی ایک دوسرے کا برا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، ناراضگی تو رکھتے ہیں مستقل نہیں عارضی سی۔ خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو ایک دوسرے کو حامیوں سمیت قبول کرتے ہیں۔ قابل دید ہیں ایسے لوگ جو اپنے دل میں کسی شخص کے لیے آخر تک پہلے جیسی محبت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی رشتے کامیاب ہوتے ہیں۔ کبھی اس شخص کے سامنے مت ٹوٹنا جو تمہیں سینے سے لگانے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو۔ دل وہیں کھولیں جہاں دلوں کی زبان سمجھی جاتی ہو۔ آنکھیں وہیں نم کریں جہاں آنکھوں کی نمی کو محبت سے سمیٹا جاتا ہو۔ جہاں احساسات کی قدر ہو، کبھی اس کے سامنے نہ بکھرنا جسے تمہارے ٹوٹنے سے فرق نہ پڑے۔ اداسی کے لمحات اتنے مضبوط اور گہرے ہوتے ہیں کہ ان پر اور کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، نہ خوشی کے رنگ، نہ ہمدردی کے جملے، نہ محبت کے بول۔ آپ اداس ہیں تو بس اداس ہیں، باقی سارے جہاں کی رونقیں تب مانند پڑ چکی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کی ذات حالت زار میں مبتلا ہے، تو یعنی کہ پوری کائنات اداس ہے۔ دن و رات کے گزرنے کی وجہ سے تمہاری عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن یاد رہے کہ تمہارے اعمال کو بڑی حفاظت سے رکھا جا رہا ہے، جیسے بہت ہی قیمتی دولت۔ لہٰذا تم زیادہ سفر تیار کر لو اور یوں سمجھو کہ تم لوٹنے کی جگہ یعنی آخرت میں پہنچ گئے ہو۔